بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حمزہ قطعی کا بیان ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ حمزہ قطعی کیا ہوتا ہے، حمزہ وصلی کیا ہوتا ہے، اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے، اور اس کا حکم کیا ہوتا ہے، یعنی کہ حمزہ قطعی کا حکم کیا ہوگا، حمزہ وصلی کا حکم کیا ہوگا، اور کن مقامات پر حمزہ وصلی آتا ہے اور کن مقامات پر حمزہ قطعی آتا ہے۔ یاد رہے کہ حمزہ قطعی کی 9 قسمیں ہیں، 9 جگہ پر حمزہ قطعی آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر جو بھی مقامات ہیں وہ حمزہ وصلی کے ہیں، یعنی کہ جب آپ کے سامنے حمزہ آ جائے، آپ نے ان 9 جو آپ بتا رہے ہیں حمزہ قطعی کی جگہیں، آپ نے ان جگہوں کو دیکھنا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک جگہ پر بھی ایک جگہ ہوگی تو سمجھو کہ حمزہ قطعی ہے، اگر ان 9 میں سے کوئی بھی نہ ہو تو سمجھو کہ حمزہ وصلی، حمزہ قطعی نہیں ہے۔ یعنی آپ سے پوچھیں کہ جب یہ حمزہ آ رہا ہے تو یہ حمزہ وصلی ہے یا حمزہ قطعی ہے، تو آپ نے یہ 9 آپ ابھی بتائیں گے، آپ نے ان کی طرف ذہن کو لے جانا ہے اور ذہن میں گھمانا ہے، یا ان میں سے ان 9 میں سے کوئی ہے یہاں بن رہا ہے۔ اگر بن رہا ہے تو کہو کہ جناب یہ حمزہ قطعی ہے، اگر نہیں بن رہا تو سمجھو کہ یہ حمزہ وصلی ہے۔ 9 جگہ پر حمزہ قطعی آئے گا، باقی ہر جگہ پر جہاں بھی ہوگا وہ حمزہ وصلی ہوگا۔ مزید دیکھتے ہیں یہاں پر، تو یہ ہوگا حمزہ کا بیان ہے۔ ابتدا میں حمزہ کی 2 قسمیں بنتی ہیں، وصلیہ اور زائدہ۔ حمزہ اصلیہ، حمزہ کی 2 قسمیں ہیں، حمزہ اصلیہ اور حمزہ زائدہ۔ حمزہ اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ جو میزان ہے عربیوں کا، اہل صرف کا، جو میزان کے فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں آ جائے نا، وہ حمزہ اصلی ہوتا ہے۔ جیسے اخذ میں حمزہ آیا ہے، حمزہ جو اخذ میں جو حمزہ آ رہا ہے یہ فا کلمہ کے مقابلے میں ہے، لہذا یہ حروف اصلیہ کے مقابلے میں فا کلمہ میں ہے، لہذا یہ حمزہ اصلی ہے۔ تو حمزہ اصلی کی تعریف آ گئی کہ جو میزان کے فا عین اور لام کلمہ کے، یعنی جو سمجھیں گے جو حروف اصلیہ کے مقابلے میں آ جائے نا، جو حروف اصلیہ کے جو فا عین لام کلمہ ہے یہ حروف اصلیہ ہیں، تو جو حمزہ حروف اصلیہ کے مقابلے میں آ جائے اسے حمزہ اصلیہ کہتے ہیں۔ جیسے آخذ اور حمزہ زائدہ جو میزان کے فا عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں نہ آئے، جیسے اکرمہ برباد افعال میں شروع میں جو حمزہ آ رہا ہے یہ حروف اصلیہ کے مقابلے میں نہیں آ رہا۔ تو حمزہ اصلی کی تعریف بھی آ گئی، حمزہ زائدہ کی تعریف۔ حمزہ اصلی جو وہ حمزہ ہے جو فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں آ جائے، اور حمزہ زائدہ وہ حمزہ ہے جو فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں نہ آئے، جیسے اکرمہ۔ آگے حمزہ زائدہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک حمزہ وصلیہ ہوتا ہے اور ایک حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے حمزہ اصلیہ اور حمزہ وصلیہ اور حمزہ قطعیہ کے حوالے سے۔ حمزہ قطعی کسے کہتے ہیں؟ اس کی سب سے پہلے آپ کو تعریف بتاتے ہیں۔ حمزہ قطعی اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کاٹنا یا جدا کرنا، یعنی حمزہ قطعی کا لغوی معنی ہوتا ہے کاٹنا یا جدا کرنا۔ کاٹنا بھی کر سکتے ہیں، جدا کرنا بھی کر سکتے ہیں، یہ ہے اس کا لغوی معنی۔ اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کلام میں آنے کی وجہ سے ما بعد کو ما قبل سے یہ کاٹ دیتا ہے، جدا کر دیتا ہے۔ یہ حمزہ قطعی جب درمیان کلام میں آتا ہے، کلام میں آ جائے تو درمیان کلام میں آنے کی وجہ سے ما بعد کو ما قبل سے الگ کر دیتا ہے، جدا کر دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے۔ تو یہ اس کی تعریف آ گئی، کلام میں آنے کی وجہ سے ما بعد کو ما قبل سے جدا کر دیتا ہے، اس لیے اس کو حمزہ قطعی کہتے ہیں۔ اب حمزہ قطعی تو یہ ہو گیا، اب اس کا حکم کیا ہے؟ حمزہ قطعی کا حکم یہ ہے کہ یہ درمیان کلام میں اور ما بعد متحرک ہونے کی وجہ سے یہ نہیں گرتا، یعنی حمزہ قطعی جو ہوتا ہے یہ گرتا نہیں ہے، یہ اپنے حال پر باقی رہتا ہے، اس کو گرانے کی بھی کوشش کرو گے تو یہ نہیں گرے گا۔ تو حمزہ قطعی یہ گرتا نہیں ہے، اس کا حکم ہے درمیان میں کلام میں آ جائے میں ہو، اور یا اس کا ما بعد متحرک ہو، ٹھیک ہے۔ تو درمیان میں کلام میں اور ما بعد متحرک ہونے کی وجہ سے یہ جو حمزہ قطعی ہوتا ہے یہ گرتا نہیں ہے۔ درمیان کلام کی مثال جیسے انذرتا میں 2 حمزہ ہے، حمزہ ایک یہ حمزہ ہے، 2 حمزے ہیں، تو دونوں میں سے ایک کو گرنا چاہیے، لیکن یہاں گرا کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ حمزہ قطعی درمیان کلام میں آنے کی وجہ سے یہ حمزہ گرا نہیں ہے۔ ما بعد متحرک ہونے کی مثال جیسے اقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے۔ اقیم الصلاۃ میں جو حمزہ آ رہا ہے شروع میں یہ حمزہ قطعی ہے،
یہ ماں بعد متحرک ہونے، ماں بعد یہ جو حمزہ کے بعد والا جو حرف ہے نا یہ ماں بعد کہلاتا ہے۔ تو ماں بعد متحرک ہونے کی مثال جیسے آپ میں تھا، تو حمزہ قطعی درمیان میں کلام میں آئے، ماں بعد متحرک ہو، ماں بعد متحرک ہونے کی وجہ سے یہ حمزہ نہیں گرے گا، درمیان میں کلام میں آنے کی وجہ سے بھی نہیں گرے گا، اور ماں بعد متحرک ہونے کی وجہ سے یہ حمزہ قطعی نہیں گرے گا۔ تو یہ لغوی معنی بھی آ گیا، اصطلاحی معنی بھی آ گیا، اور حمزہ قطعی کا جو حکم ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ آگے ہے حمزہ بصریہ۔ حمزہ بصری اس کی تعریف لغوی معنی ہوتا ہے ملانا۔ حمزہ قطعی حمزہ بصری کا لغوی معنی ہوتا ہے ملانا، اور اصطلاح میں کہتے ہیں جو اپنے ماں بعد کلام کو ماقبل کلام سے ملا دیتا ہے، یعنی حمزہ قطعی حمزہ بصری کا حکم، حمزہ قطعی جو وصلی ہے نا یہ درمیان کلام میں آتا ہے، تو اپنے ماں بعد کلام کو ماقبل کلام سے جدا، یعنی یہ خود سیٹ پر ہو جائے گا، یہ آپس میں پہلے والا کلمہ کو دوسرے کلمے سے ملا دے گا۔ تو یہ حمزہ بصری کی تعریف ہو گئی جو اپنے ماں بعد کلام کو ماقبل کلام سے ملا دیتا ہے۔ اور حمزہ بصری کا حکم کیا ہے؟ درمیان میں کلام میں آنے کی وجہ سے یہ حمزہ بصری گر جائے گا، جیسے وضرب، یا ماں بعد متحرک ہونے کی وجہ سے بھی یہ حمزہ بصری گر جائے گا۔ تو حمزہ قطعی یہ کسی جگہ پر نہیں گرے گا، جبکہ حمزہ بصری ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ اگر گر رہا ہے تو سمجھو کہ حمزہ بصری ہے، اگر نہیں گرا تو حمزہ قطعی ہے۔ اور یہاں پر آپ کو ایک مثال دوں، جب ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، آگے پڑھتے ہیں السلام علیکم، تو شروع میں جو الف لام والا جو حمزہ ہے یہ حمزہ بصری ہے۔ تو یہ ہم سپیڈ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وقف کرنے کے باوجود بھی ہم ان کو السلام علیکم پڑھتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کو پڑھیں گے والطیبات السلام علیکم، کیونکہ یہ حمزہ بصری ہے، یہ گر جائے گا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم پڑھیں گے، نہ کہ والطیبات السلام علیکم پڑھیں گے، یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ بصری جو ہوتا ہے یہ گر جاتا ہے، اس کا حکم بھی آپ کو بتا دیا، تعریف بھی آپ کو بتا دی ہے۔ تو آئیے ہم اس یہاں پر دیکھتے ہیں حمزہ قطعی کے بارے میں۔ تو حمزہ بصری کی تعریف بھی ہو گئی، اس کا حکم حمزہ قطعی کی تعریف اور اس کا حکم بھی آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اور حمزہ کی جو دو قسمیں ہیں، حمزہ بصریہ اور حمزہ قطعیہ، بصریہ کی تعریف اور حمزہ قطعیہ کی تعریف اور حکم بتا دیا ہے۔ آگے حمزہ قطعیہ کی جو تعریف ہے وہ حمزہ زیادہ جو درمیان کلام میں نہ گرے، جیسے احمد، یہ حمزہ قطعی ہوتا ہے، یہ درمیان کلام میں نہیں گرتا۔ حمزہ قطعی کی 9 قسمیں آتی ہیں، یعنی حمزہ قطعی میں 9 قسمیں آتی ہیں جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ باب افعال کا جو حمزہ ہوتا ہے یہ حمزہ قطعی ہوتا ہے، جیسے اکرم، اکرام، اکرم ماضی کا صیغہ، اکرام یہ مصدر ہے، دونوں جگہ پر حمزہ قطعی ہے شروع والا۔ تو باب افعال کا جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ اور واحد متکلم کا جو حمزہ ہوتا ہے نا، واحد متکلم کا حمزہ جیسے اضرب، یہ حمزہ بھی قطعی ہوتا ہے، یہ بھی نہیں گرے گا۔ اسم تفضیل کا جو حمزہ ہوتا ہے نا، اسماء، یہ بھی نہیں گرے گا۔ اسماء افعال کوئی بھی لگا سکتے ہیں۔ تو باب افعال کا حمزہ، واحد متکلم کا حمزہ، اسم تفضیل کا حمزہ اسماء، جمع کا جو حمزہ ہوتا ہے جیسے اقوال، قول جمع اقوال ہے، اقوال یہ جمع ہے، تو یہ شروع میں جو حمزہ آ رہا ہے یہ حمزہ قطعی ہے۔ عالم، عالم کہتے ہیں جو نام ہوتے ہیں انہیں علم کہتے ہیں، علم، علم کی جمع عالم ہے، علم کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اسماعیل، اسی طرح اسحاق، کوئی بھی لفظ ہو جس کی شروع میں حمزہ آ رہا ہو تو یہ حمزہ قطعی ہوگا، یہ بھی درمیان کلام میں نہیں گرے گا۔ بنا کا حمزہ جیسے اصبح، اور فعل تعجب کا حمزہ، فعل تعجب کا جو حمزہ ہوتا ہے یہ بھی حمزہ قطعی ہوتا ہے، ما اضربہ اضرب بہ، تو یہاں دونوں جگہ پر یہ حمزہ قطعی ہے۔ استفہام کا حمزہ جیسے استکبرت، استکبرت میں جو حمزہ ہے یہ قطعی ہے، یہ بھی نہیں گرے گا۔ اور ندا کا حمزہ جیسے اعبد اللہ، اعبد اللہ، تو یہ 9 قسمیں ہیں حمزہ قطعیہ کی جو آپ کو بتائی ہیں، ان جگہ پر حمزہ قطعی آئے گا، اور اس کے علاوہ کس جگہ پر حمزہ قطعی نہیں ہوگا۔ آپ کے سامنے جب بھی حمزہ آیا تو آپ نے ان 9 میں سے دھیان کرنا ہے، ان میں سے کوئی ایک ہوگا تو سمجھو کہ حمزہ قطعی ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں نہ ہو تو سمجھو کہ یہ حمزہ قطعی نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ وصلی ہے۔ تو ایک فارسی کا شعر ہے، اس کے اندر اس کو پرو دیا گیا ہے، کہا کہ حمزہ قطعی 9 پہچانی ہور تمامی وصلی، حمزہ قطعی 9 پہچانی ہور تمامی وصلی، استفہام ندا تکلم افعالیت اصلی، نشان میں لگا دیا ہے، استفہام ندا تکلم افعالیت اصلی، فعل تعجب جمع تے
افعالا، ٹھیک ہے، افعال آکھ شاہ ولایت عالماں دے آکھ سناویں رب دی کیتی ہدایت، ٹھیک ہے۔ حمزہ قطعی نو پچھانی ہور تمامی وصلی، استفہام ندا تکلم افعالی تے اصلی، فعل تعجب جمع تے افعال آکھ شاہ ولایت عالماں دے آکھ سناویں رب دی کیتی ہدایت۔ یہ تھی ساری حمزہ قطعی کے حوالے سے، حمزہ کے حوالے سے کچھ معلومات جو آپ کو دی ہے کہ حمزہ قطعی ایسے ہوتا ہے اور ان مقامات پر حمزہ قطعیہ ہوتا ہے۔ بعد نے ان کو الگ الگ جگہ پر کہا کہ اسماء میں الگ جگہ پر ہوگا، لیکن انہوں نے یہاں تو اکٹھا کر دیا ہے، تو کہتے ہیں کہ جناب اسماء کے اندر کن مقام پر ہوگا، اسم میں الگ کر دیا ہے، افعال میں الگ کر دیا ہے، حروف میں الگ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب اسماء کے اندر جیسے حمزہ استفہام، اس میں تفضیل ہے اور اعلام ہے، جمع ہے اور باب فعال ہے کا مصدر ہے، کیونکہ یہ اسم ہے لہذا ان کے اندر حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ اور افعال کے اندر فعل تعجب فعل افعال ہے، فعل مضارع غیر متکلم یہ بھی افعال ہے، یہاں پر بھی فعل مضارع جو ہے وہ حمزہ قطعی ہوگا، اور ماضی کا صیغہ باب فعال کی ماضی کا صیغہ ہے، یہاں پر بھی جو ہے وہ حمزہ قطعی ہوگا۔ باب فعال کا جو امر حاضر کا صیغہ ہے وہاں پر بھی حمزہ قطعی ہوگا، یہ افعال میں ہو گیا۔ اور حروف میں الف لام جو تعریف کا ہوتا ہے، الحمدللہ میں جو الف لام شروع میں الف لام آ رہا ہے، تو الف لام کے علاوہ باقی تمام حروف کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزہ قطعی ہوتا ہے، جیسے انا، انا، ٹھیک ہے، یہ حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو بتا دیا ہے، مگر مزید ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے، صرف آپ نے ان نو کو یاد رکھنا ہے۔ اگر یہ آپ کے سامنے ہوں گے، یہ نو آپ کے سامنے ہوں گے، دیکھیں اب انہوں نے کہا کہ باب افعال کی ماضی، مصدر، امر الگ الگ کر دے، تو باب افعال کا نام آ گیا ہے تو اتنا کافی ہے، تینوں چیزیں اس میں آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور باقی آپ کے سامنے جو بھی حمزہ ہے تو آپ نے اس کو ان نو میں دیکھنا ہے، ان نو میں ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو سمجھو کہ حمزہ قطعی ہے، اگر نہیں ہے تو حمزہ وصلی ہے، اتنی سی بات ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔